بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ابراہیم ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک ہے۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر ہو رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، جو امتحانات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہی بہت خاص باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی تھی کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے علاقے میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار یہ شہر اس وقت لخ و دخ علاقہ ہے، کوئی بستہ نہیں ہے، نہ کوئی یہاں پر رہائش کے ذرائع ہیں، اسباب ہے، نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، کوئی ایسا یہاں پر سبب نہیں ہے جس سے انسانوں کی آبادی یہاں پر بڑھ سکے، یہاں پر انسان بس سکیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ بسنے کے لیے جا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار سب سے پہلے تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، پہلے امن و سکون حاصل ہو جائے، اور امن میں ہر چیز آ جاتی ہے، جانوروں پرندوں سے، ڈاکوؤں سے امن بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر رزق کے حوالے سے امن و سکون کی زندگی، کیونکہ جہاں ضرورتیں انسان کی پوری ہوتی ہیں اسی کو تو امن والا شہر کہتے ہیں۔ تو جب یہاں پر آبادی بسنے والی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو امن والا شہر بنا دے، رہنے کے قابل بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پھر اس کے بعد میں اپنی اولاد کو یہاں پر بسانے والا ہوں نا تیرے حکم سے، تو یہاں پر میری اولاد بسے گی اور کچھ لوگ بھی آئیں گے، ایک آبادی بڑھے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرے خیال سے یہ کام کر رہا ہوں اور بعد میں میری ہی اولاد اور میرے بعد بسنے والے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے غلط راستے پر نہ چلے جائیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں تیرے راستے پر چلوں، اور مجھے بچا لے، میرے اور میرے بچوں کو، کہ ہم تجھ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کریں۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اگر راہ حق سے بھٹک جائیں تو میرا جو ابتدائی مقصد ہے تیرے راستے پر آنے کا وہ تو فوت ہو جائے گا۔ میں تیرے راستے پر آنے کے لیے تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو بسانا چاہتا ہوں، اور اگر بعد میں یہ میرا راستہ ترک کر کے غلط راستے پر چلے جائیں تو پھر اتنا کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے آپ نے یہ دعا کر دی کہ ایک تو اس کو شہر ایسا بنا دے کہ یہاں پر امن و سکون کے ساتھ لوگ رہ سکیں، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی کہ غلط راستے پر جانے سے ہم کو بچا لے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے اب تک جو میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بتوں کے بارے میں ایسی واہیات اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اب تک اچھی ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری اولاد کا بھی یہی حال ہو۔ فمن تبعنی فانہ منی، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا خاص نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قول ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، ہر نبی کا، ہر ولی کا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو کوئی میرے راستے پر چلا وہی میرا ہوگا۔ اگر کوئی میرے راستے سے بھٹک گیا، کوئی اور راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا خاص نقطہ ہے، ذہن نشین رکھنے کے قابل۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ رہتی دنیا تک کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو کوئی میرے پیچھے چلا، جس نے بھی میری اتباع کی، جس نے بھی میرا راستہ اختیار کیا، وہی میرا ہوگا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ومن عصانی، لیکن جس نے
میرا راستہ ترک کر دیا یا میری نافرمانی کی، میں نے جو ہدایتیں دی تھیں، میں نے جو تعلیمات پیش کی تھیں، میں نے جو ارشادات لوگوں کے سامنے رکھے تھے، اگر ان لوگوں نے اس کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان لوگوں کا معاملہ تیرے حوالے، تو جو چاہے کر، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ دیکھیے انداز ابراہیم علیہ السلام کا، دیکھیے کہ جو میری اتباع کرتا ہے وہ میرا ہے، لیکن جس نے میری اتباع نہیں کی، الگ راستہ اختیار کر لیا، غیر ضروری توجیحات کر کے، تعویلات کر کے، اپنے آپ کو درست ٹھہرا کر غلط راستے پر چلے گئے، تو وہ تو میرے نہیں ہیں۔ اے اللہ میں نے ان کو تیرے حوالے کر دیا، اب تو جو چاہے کر، لیکن تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اتنا میں جانتا ہوں۔ تو جن جن کو میری صورت سے تو معاف کرنا ہے کر دے۔ وہ ایک چھپا ہوا معروضہ ہے، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو ان کو بھی معاف کر دے، نہیں کہہ رہے ہیں، ایک چھپی ہوئی بات، وہ میرے تو نہیں ہیں، لیکن تو بہرحال بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب اب تیرے حکم سے میں نے تو اپنی اولاد کو، جو کچھ بھی میری اولاد ہے اس کو تیرے حکم سے میں نے ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے علاقے میں جا کر بسا دیا ہے کہ جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، رہنے کے کوئی آثار نہیں ہے، جینے کے کوئی آثار نہیں ہے، دور دور تک پانی بھی نہیں ہے، آبادی تک نہیں ہے، لیکن تیرا حکم ہوا لے جا کر بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دو، میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے چھوٹے ابھی معصوم تھے نا، اسماعیل علیہ السلام، جو کہ بڑھاپے کی عمر میں ہوئے، اللہ کا حکم ہوا بیوی بچوں کو لے جا کر وہاں چھوڑ دو۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو ایسے مقام پر کعبۃ اللہ کے قریب جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک صرف پہاڑی علاقے تھے، بیچ میں چھوڑ دیا۔ جب آپ نکلنے لگے چھوڑ کر، تو حضرت بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہم کو یہاں لا کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، چھوڑ دیا اور پلٹ گئے۔ جب آپ نے پوچھا کہ کم سے کم اتنا تو بتائیے کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں، ہم کو یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا، صرف ہاں، بس اتنا کہتے بی بی ہاجرہ نے کہا کہ پھر تو وہی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے، آپ جائیے، خوشی سے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اندہ بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اب ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ توفیق دے کہ ہم تیرے حضور نماز قائم کر سکیں۔ ہم یہ اسی لیے کر رہے ہیں، تیرے گھر کے پاس اسی لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہماری بیوی، ہمارے بچے تیرے حضور جھکنے والے، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے بنے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور پھر ان کو عبادت ریاضت کرنے والا بھی بنا، اور پھر لوگوں کو بھی یہ توفیق دے، دیگر لوگوں کو بھی، کہ وہ ذوق و شوق کے ساتھ میری اس اولاد کی طرف راغب ہوں۔ مطلب اللہ والوں کی اولاد کی طرف لوگوں کا راغب ہونا، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ انبیاء کرام کی دعا بھی رہی ہے، اور وہ بھی ذوق اور شوق کے ساتھ رجوع ہو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو بھی اچھے اچھے پھل دے کر رزق مہیا کر، تاکہ سب دنیاوی اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکیں، لعلہم یشکرون، اور پھر اس کے بعد وہ تیرا شکر کر سکیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ ہم نے اپنے دلوں میں چھپایا ہے۔ انسان جو ظاہر کرتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جو چھپاتا ہے سب کو معلوم نہیں ہوتا، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اچھی طرح جانتا ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں ظاہر بات ہے وہ بھی معلوم ہی ہے تجھے، چھپا ہوا تو نہیں ہے تجھ سے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی ہے، سب جانتا ہے، تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اب یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر آپ شکر کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پھر اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو امتحانی مرحلہ تھا یہ مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا دے دیا،
اب تو ایک بیٹا تھا جو بڑھاپے میں ہوا تھا، اب اسی بڑھاپے میں، اب ظاہر بات ہے ایک وقت کے بعد ہوا تو مطلب بڑھاپا اور بڑھ گیا، اس کے بعد پھر دوسرا بیٹا بھی ملا، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب بہت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی تو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے مالک، اے میرے رب یہ میری دعا ضرور قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب اس دن جس دن حساب قائم ہونے والا ہے، قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہوگا، اس دن کے لیے ہم کو، ہمارے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو بخش دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بخشش کی جو دعا ہے اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، آپ دیکھیے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مطلب یہ کہ نبی ہونے کے باوجود بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود وہ اپنی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں تو نبی ہوں، میں تو جنت میں جانے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی، نہیں کہہ رہے، دعا کر رہے ہیں۔ دوسرا ولی المؤمنین، تیسرے میں ولی المؤمنین ہے، بیچ کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ مطلب جب بھی آپ اپنے لیے دعا کرو دوسروں کو بھی شامل کیا کرو، یہ تعمیل، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تقلید ہے۔ للمؤمنین، اور سارے مومنوں کو شامل کر دیا جو ایمان والے ہیں، سب کو بخش دے۔ اور درمیان میں آپ نے خود کے اور تمام ایمان والوں کا ذکر کرنے کے دوران یہ بھی کہا ولی والدی، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی بخشش کی بھی دعا کی ہے۔ حالانکہ بعض حضرات، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، ان کا نام آزر تھا، اور کافر کے حق میں دعا نہیں ہو سکتی، کوئی نبی نہیں کر سکتا، ایسے بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن بعض علماء نے اس خیال کو رد کر دیا ہے۔ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، بلکہ وہ آزر ان کے چچا تھے جو بت پرست تھے، بت بناتے تھے، جن کی بت پرستی اور بت بنانے کی جو عادت تھی اس سے بیزار ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، وہ ان کے چچا تھا، اور جس کے بولنے پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا وہ چچا تھا۔ اب قرآن مجید میں اس حوالے سے ایک آیت آئی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، سورہ الانعام میں آیت نمبر 74۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ آزر کے بھی نام کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ لِأَبِيهِ کہا۔ ابراہیم نے جب اپنے باپ آزر سے کہا، یہ ذکر کیا، تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جہاں بھی ذکر ہوا ہے وہاں پر لفظ اب استعمال ہوا ہے، والد استعمال نہیں ہوا۔ اب یہ اب میں اور والد میں کیا فرق ہے، اس کے لیے آپ کو لغت، جو عربی لغت ہے اس میں جانا پڑے گا۔ اب اور والد میں کیا فرق ہے؟ والد ایک ہی ہوتا ہے، اب کئی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں کئی جگہ آبا کا ذکر ہوا، آبا۔ اب باپ تو ہر کسی کا ایک ہی ہوتا نا، پھر آبا کیسا؟ آبا کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، جمع استعمال نہیں ہو سکتی باپ کے لیے، باپ کے لیے جمع استعمال ہو سکتی، پلورل استعمال ہو سکتا نہیں ہو سکتا، تو پھر قرآن مجید میں تو کئی جگہ استعمال ہوا۔ یہی نہیں بلکہ ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 133، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی خدا جو آپ کے باپوں کا ہے، جو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق گزرے ہیں، باپوں کا، آپ کے باپوں کا خدا، یعنی کہ ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا خدا۔ تو اب دیکھیے
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب کو باپ کہا گیا. چلو ٹھیک ہے، اگر اسماعیل کی اولاد ہے اسماعیل کو باپ کہیں گے اور ابراہیم کو باپ کہیں گے تو چلو باپ اور دادا دونوں باپ کے معنی میں آ گیا. لیکن اسحاق علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے لیے باپ کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ لیکن آیا ہے قرآن مجید میں. اور اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ملتی ہیں. وَقَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 ہے. اس میں بھی لفظ آبا استعمال، اور بہت ساری آیتیں ایسے جس میں آبا کا لفظ ہے جمع کے طور پہ. چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے آبا. میرے آبا و اجداد تو بھائی. آبا آپ کہتے ہیں باپ کو، باپ کی جمع کیسے ہوتی ہے؟ لیکن یہاں باپ سے مراد چچا بھی ہو سکتے ہیں. سارے چچاؤں کو بھی اب کہا جاتا ہے، لیکن والد نہیں کہا جاتا چچا کو. اسی لیے جہاں آزر کا ذکر ہوا قرآن مجید میں وہاں والد استعمال نہیں ہوا، اب استعمال ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ لِأَبِيهِ آزَرَ. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے چچا کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ ابراہیم کا اپنے چچا کے لیے دعا کرنا صرف ایک دعا کرنے کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک دوسرا مقصد تھا. تو وہاں پر بھی لفظ اب استعمال کیا، والد استعمال نہیں کیا. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ. وہاں پر بھی اب کا لفظ استعمال ہوا، والد استعمال نہیں ہوا. لیکن یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیں گے قالوا ربنا اغفر لی، ولی ابی نہیں ہے، ولی والدی. والد صرف باپ کو کہتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور آگے آنے والے سارے لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ تم بھی دعا مغفرت کی ایسے ہی کرنا. اے اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور سب مومنین کو بخش. تب تمہاری دعا کامل دعا کہلائے گی. صرف اپنے لیے دعا اللہ کو پسند نہیں ہے. پہلے خود کے لیے کرو، پھر خود کے لیے کرتے ہی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے کرو، اس کے بعد پھر دیگر مسلمانوں کو بھی شامل کرو. یہ ہے اللہ کی پسندیدہ دعا، اور اللہ کی پسندیدہ دعا ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ رب العالمین.